بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روس اس ٹائم اپنی جو انویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید وہ پورے یوکرین کو انویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنی جو تاس نیوز ایجنسی ہے وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یوکرین کی زمین کے اوپر بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کو انویٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا جو کام ہے، جو میرا آپریشن ہے، وہ آپریشن وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ لیکن آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پوٹن کہہ رہا ہے ویسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وقت نے ثابت کیا کہ بائیڈن نے جو کہا تھا کہ فیبرری میں ہوگا تو وہ ہوا، اور جو پوٹن نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا تو ہوا۔ تو یہاں پر ایک بات تو آ رہی ہے، لیکن آج ہم نے کچھ سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک ترکی کا نام آ رہا ہے، کیا ترکی نے ہیلپ کی ہے رشیا کی؟ یہاں پر آپ کو نیوز کور کر دے دوں گا۔ اور یہ کہ امریکہ یا نیٹو کس بات سے ڈر رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا اپنا خوف کہ رشیا کو لے کر ان کے درمیان، ان کے دلوں میں بہت شدید خوف ہے، وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں اور شاید وہ رک جائیں۔ تو یہاں پر ان کی بات کریں گے، لیکن اگر آپ مجھ سے روس کے زمین کی بات کریں گے تو اس ٹائم روس کے اندر ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں جنگ کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہم ایز اے رشین نہیں جنگ چاہتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بینکس پہ پابندی لگے، ہمارے ویزے پہ پابندی لگے، اور ہمارے فٹ بال پہ پابندی لگے۔ یعنی کہ دنیا بوائیکاٹ کی بات کر رہی ہے کہ ان کا فٹ بال بند کر دو، رشیا فٹ بال سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ فیلنگ آپ کی الگ ہے، آپ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ فٹ بال سے نکالنے کا مطلب کیا ہے۔ ان کے لیے وہ لائف ہے، اور بینکس کی پابندی یا سوٹ کی پابندی وہ نہیں چاہتے، اور ویزاز کی پابندی وہ نہیں چاہتے کہ دنیا نہ ہمارے پاس آئے نہ ہم دنیا کے پاس جائیں۔ یہ تمام چیزیں وہ نہیں چاہتے، تو وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے رشیا اور اس کا احتجاج۔ جب یوکرین میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی، یہی امریکہ ہے جس نے جب عراق کے اندر یہی کام کیا تھا، جب ہم بالکل یہی فیلنگ رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک ملک کے اندر بلا وجہ آپ نے انویٹ کیا، تو امریکہ کی عوام نے امریکہ کی سڑکوں کے اوپر جشن منایا تھا کہ ہم نے عراق کو انویٹ کر لیا ہے۔ بس یہ فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مطلب میں کسی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں، لیکن آج رشیا میں جو ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا امریکہ میں کہ آپ عراق میں کیوں گھسے، آپ کا کام کیا ہے، بنتا کیا ہے کام آپ کا۔ مگر ایسا نہیں ہوا، افسوس کی بات ہے۔ تو پہلے ہم ترکی کو فارغ کر لیتے ہیں۔ ترکی نے کیا راستہ دیا ہے، ترکی نے کیا سپورٹ کیا ہے رشیا کو، تو اس کے متعلق جو بات چیت ہے وہ آپ ہسٹری میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو اس کا علاقے ہیں، جو راستے ہیں، بلکہ جو راستے ہیں ان کے، یہ بھاسفورس کے، اور وہ جو دوسرا راستہ ہے، وہاں سے وہ ملٹری کے لیے نہیں رکھا اس نے، یہ اس نے رکھا ہے کارگو کے لیے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن اس نے پابندی لگا رکھی ہے وہاں پر۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کارگو، جو شپ ہیں، جو وار شپس ہیں، وہ انہوں نے طرح سے استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر الزام کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ تو آ رہی ہے۔ تو ترکی کے وزیر خارجہ کو یہاں پر انٹرفیئر کرنا پڑا، اور اس نے کہا کہ جو ہمارا انقرہ کا آبنائے باسفورس ہے، اور دوسرا والا جو ہے جنگی جہازوں کے لیے بند، وہ ہم اب بالکل ہی مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ پہلے بھی وہ ان اناؤنسڈ کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو باقاعدہ بند کر دیں گے۔ اور یوکرین نے ہمیں ایک باضابطہ درخواست بھیجی ہے روسی جنگی جہازوں کے حوالے سے کہ آپ ان کو آنے جانے مت دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن اب جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کر بھی دیا تو جو جہاز آگے نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں، ان کو تو واپسی کے لیے ہم راستہ دیں گے نا۔ یعنی کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا، اگر کوئی جہاز جا چکا ہو کسی منظر کے اوپر اور اس نے واپس گزرنا ہو، تو اس کے گزرنے کی تصویریں مت لے لینا، کیونکہ اگر وہ آگے بڑھ چکے ہیں تو ان کو ہم گزرنے کا راستہ دیں گے، یعنی کہ واپس آنے کا راستہ دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ کا فل سٹاپ لگ گیا، کیونکہ یہ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ترکی کو بھی رگڑا دیا جائے گا، ترکی بھی اس میں آئے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر معاملہ یہ ہے کہ ترکی نشانے پہ ہمیشہ ہی رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ 2022 ہے آج، تو 2023 بھی آنی ہے۔ اشارتاً کہہ رہا ہوں 2023 بھی آنی ہے، اور یہاں کے معاملات بدل جائیں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس نیوز کی جو میں نے آپ سے کہا کہ جو امریکہ ہے یا نیٹو ہے، وہ کیا اپنی عزائم رکھتا ہے آنے والے وقت کے لیے، کیا وہ حملہ کر دے گا رشیا کے اوپر، ایسا کر دے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں، یا خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ پیوٹن کو کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو وہ ہے اسی خبر میں جو ان کے وہ ہیں
فرانس صدر، انہوں نے بھی کہا کہ جب میں ان سے 2 سال پہلے ملا تھا پیوٹن کچھ اور تھا، وہ بڑا ایک زبردست، ایک بہت ہی سافٹ سا انسان تھا. اب کی بار جب میں اس سے ملا بہت دور سے مجھے بٹھایا، دکھ مجھے بہت ہوا، لیکن پھر یہ کہ جب میں اس کی باتیں سنی وہ بہت سخت طبیعت کا ہو گیا ہے، بہت ہی خطرناک باتیں کر رہا تھا، مجھے تو ڈر ہی لگا. تو فرانس کے صدر کو ڈر بہت لگتا ہے. بہرحال ڈرنا نہیں چاہیے، جہاں اسی دوستیاں ہیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے، بہرحال ڈرتا تو وہ ہے. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کویسچن اوور پیوٹنز سینس آف ریئلٹی، تو یہاں پہ سینس آف ریئلٹی کے بارے میں سوال اٹھا ہے، اس کے دماغی حالت کے اوپر بات ہوا ہے. اس کا جو دماغ ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک دماغ ہے، مائنڈ سیٹ اس کا بہت خطرناک، اس میں بات ہوئی ہے. اس کی ایج پہ آواز اٹھائی ہے کہ ہی از 69 ایئرز اولڈ، یہ سوال اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہ بھائی اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے مگر سوچ سمجھ کے. کیوں؟ کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ ملک ہے جس کے پاس امریکہ کے بعد، ہو سکتا ہے امریکہ سے زیادہ ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کے بعد سب سے زیادہ وار ہیڈز ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 6000 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. یعنی کہ اگر پیوٹن کو سخت ٹریٹ کیا گیا یا رشیا کو سخت ٹریٹ کیا گیا تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی 6000 وار ہیڈ لے کے بیٹھا ہے. پاکستان کے پاس 165 ہیں، بھارت کے پاس 145 ہیں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک اس معاملے کو مانتے ہیں یا پیار کرتے ہیں یا سب کچھ مانتے ہیں. ہم لوگ کتنا بولتے ہیں کہ ہمیں بہت اس کو وہ ہے، لوگ بھی بات کرتے ہیں، فوجی بات کرتے ہیں، سب بات کرتے ہیں. تو 165 ہے، ٹھیک ہے نا. اور 165 کے اوپر دنیا کی ٹانگیں کامتی ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا کیونکہ تیار ان کے پاس ہے. تو 6000 لے کے بیٹھا ہوا ہے پیوٹن. وہ کہتا ہے کہ اگر رشیا کو یہ محسوس ہوا کہ دنیا ایک طرف ہو رہی ہے، امریکہ، یورپ، ادر جتنے بھی ہیں، جس طرح اس نے کل کہا بھی تھا کہ سب شروع ہو جائیں، تو یہ نہ ہو کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ اگر رشیا کو تکلیف پہنچے گی تو پوری دنیا تکلیف میں آ سکتی ہے، سبھی ختم ہو جاؤ. پھر میں اکیلے کیوں ختم ہوں؟ تو کیا رشیا پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے؟ تو اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا سوچے، یا اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے کہ یہ مذاق بھی کرے ایسا. لیکن جو اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، جو اس کے پاس ویپنز موجود ہیں، جو اس کے پاس سسٹم موجود ہے، تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا. تقریباً آپ مان لیجئے کہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر یہ وہ تمام کام کر سکتا ہے جو یہ مذاق میں بولے گا، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے اندر یہ وہ کام کر سکتا ہے. تو دنیا ڈرتی ہے اس معاملے سے، کیونکہ یہ امریکہ کے بعد میں نے کہا آپ سے کہ یہ 2 ہی ملک ہیں دنیا میں، یو ایس اے اینڈ رشیا، جن کے پاس وار ہیڈز کی تعداد جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے. یعنی کہ اتنی نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ زیادہ ہی ہے. تو امریکہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ باتوں باتوں میں ڈیل کرتے کرتے باتوں باتوں میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پیوٹن کی اصل سوچ کیا ہے. مطلب یوکرین کو انویڈ وہ کرنا نہیں چاہتا، یہ تاس نیوز کہہ رہا ہے یا اس کی زبان کہہ رہا ہے جو گورنمنٹ ہے رشیا کی. اور امریکہ شاید یہ دیکھ رہا ہو کہ رکتا کہاں ہے. اگر رک جاتا تو ٹھیک ہے، ہم بولے کہ بھائی اب ہم پابندیوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن شاید رشیا سے لڑنے کا ارادہ نہ تو امریکہ کا ہے، ہاٹ وار کسے ہم کہتے ہیں، نہ ہی نیٹو کا ہے، اور نہ ہی کسی اور ملک میں تو خیر اتنی سوچ ہو سکتی بھی نہیں ہے کہ وہ رشیا کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرے. مگر بہرحال باٹم لائن ہماری یہی ہے کہ رشیا جو ہے وہ اپنے جو عزائم ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا. یہ بات جو ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات کر رہا ہے برطانیہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو اس نے عزائم سوچے تھے وہ حاصل نہیں کر سکا. 24 گھنٹے کی رپورٹ جو اس نے پیش کی ہے تو وہ برطانیہ کے مطابق جو ہے رشیا فیل ہو گیا ہے. رشیا فیل ہو گیا ہے یا رشیا پاس ہو گیا ہے یا رشیا کیا کرنے والا ہے، اس کے بارے آپ ضرور اپنے کمنٹس میں ظاہر کیا کریں. اپنے خیالات جاری رکھیے گا، ان کو پڑھ کے بھی مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگلی ویڈیو میں مجھے کیا ٹاپک کور کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. چلو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.